السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے یا نہ رہے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ آج آپ کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جمعیت علماء کی دعوت پر امنڈتا ہوا سیلاب، آج انشاءاللہ قائد محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی آواز پر انشاءاللہ بلند آواز میں لبیک کہے گا، اور جو جمعیت علماء آپ کو پیغام دے گی وہ پیغام لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا ستارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے آسمان نے زمین پر ہم کو دے مارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے وضو تر ہے وہ نظارہ، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار تو کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ حضرات محترم، جمعیت علماء کڑپا کی دعوت پر آل انڈیا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی لبیک پر آج کڑپا کی زمین انشاءاللہ تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ آپ حضرات جمعیت علماء کے سپاہی ہیں، اور جس قائد محترم کو سننے کے لیے آپ دور دراز سے صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس درویش صفت انسان کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ جب اس کی آمد ہوگی آسمان کے فرشتے کڑپا والوں تم پر رشک کریں گے کہ آج اس فولادی انسان کا فولادی چٹان کی طرح انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کر مضبوط آواز بلند کرنے والا وہ حسین احمد مدنی کہ جو خالق دین حال موجود ہے اس کی بہادری کے نغمے گاتا ہے، آج اس کا فرزند ارجمن وہ 85 سال کا بوڑھا شخص کہ جس نے دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں آواز دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، مسلمانوں کو کڑپا میں اکٹھا کریں گے اور پورے ملک کے مسلمانوں کی آواز بن کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ یہ کون ہے ارشد مدنی جو 85 سال کی عمر میں کڑپا کی دعوت پر، ایک کڑپا کے مسلمانوں اس کا درد تم نے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس درویش صفت انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھے، ہاں جو ان کے قریب رہتا ہے اس کا تڑپنا انہوں نے دیکھا، اس کا رونا انہوں نے دیکھا۔ اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں انہوں نے آواز لگائی تھی کہ مرتے دم تک جب تک جسم میں جان ہے روح میں طاقت ہے،
انشاءاللہ ہندوستان کے دستور کی حفاظت اور اس کے بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ اس کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے انشاءاللہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں کڑپا کے علماء، کڑپا کی جمعیت، آپ کے قائد محترم اور جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب، میرے بھائی حضرت مولانا سید ارشد مدنی قومی صدر ہیں اور دنیا ان کے والد محترم کو اسیر مالٹا کے نام سے جانتی ہے، وہ حسین احمد مدنی کہ جس کے تاریخ کے نغمے، تاریخ کے قصے، بہادری کے نغمے آج تاریخ میں زندہ ہیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو ان کی تاریخ پر، ان کی حیات پر، ان کی بہادری پر، ان کی بے باکی پر، ان کی دلیری پر آپ کو کچھ قصے سنا دوں۔ میرے بھائی مدینہ منورہ کے اندر حسین احمد مدنی حدیث شریف پڑھاتے تھے اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہندوستان غلام ہو چکا تھا، ہندوستان خوبصورت وطن تھا، ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کو آزاد کرایا تھا، اور جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت حسین احمد مدنی مدینہ منورہ میں نبی کے روضے پر بیٹھ کر حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ مدینے کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں سب سے مقدس اور مبارک اگر مقام ہے تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہے، مگر ہندوستان کے حالات نے تقاضا کیا، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، حسین احمد مدنی کراہ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ حضور کی زیارت ہوتی ہے اور کہتے ہیں حسین احمد صحبت نبی سے کالے نبی افضل ہے، جاؤ ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی تمہاری شدید ضرورت ہے۔ ایک زمانہ ایسے قائد کا انتظار کر رہا تھا کہ جس کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں۔ میرے بھائی آتے وقت قدم لڑکھڑا گئے، پیروں میں جنبش ہو گئی، لڑکھڑانے لگے۔ آج اسی کا فرزند ارجمن، درویش صفت انسان، مرد قلندر اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم نے 12 سال کی زندگی میں اس کو مسلح پر روتا ہوا دیکھا ہے، بلکتا ہوا دیکھا ہے اور آہیں بھرتا ہوا دیکھا ہے، اور اللہ کا فضل ہے جب حسین احمد مدنی جن کے صاحبزادے محترم آج کڑپا کے اندر موجود ہیں، کچھ لمحوں کے بعد جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے بھائی حسین احمد مدنی جب مدینے کی گلیوں کو چھوڑ رہے تھے، خاندان پریوار کو الوداع کہہ رہے تھے، نبی کی محبت کو، نبی کی صحبت کو اور پڑھنے پڑھانے کو الوداع کہہ رہے تھے، نہ جانے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ آج جس کو دنیا اسیر مالٹا کے نام سے جانتی ہے، آج ان کا صاحبزادہ محترم، فرزند ارجمن، استاد محترم، امیر الہند، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، صدر جمعیت علماء آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ میرے بھائی آئین کی حفاظت کے لیے یہ ملک ہمارے علماء نے سینچا ہے، اکابرین نے سینچا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، انگریز مورخ گواہ ہے۔ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو نوجوانوں، جب تم اپنی تاریخ کو پڑھو گے، سینے سے لگاؤ گے، ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ 36,000 علماء کرام نے، عالم ربانی نے اس ملک کے خاطر اور وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے
قربانی دی ہے. آج جو دستور ہم نے بنایا تھا، جو قانون ہم نے بنایا تھا، آج اس آئین کو بدلنے کی سازش اور کوششیں ہو رہی ہیں. مولانا حفظ الرحمان سہیلی نے وہ تاریخی جملے کہے تھے اور اس قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، نظام حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ یہ ملک جتنا اس ملک پر جتنا حصہ اور جتنا حق جواہر لال نہرو کا ہے، سردار پٹیل کا ہے اور ڈاکٹر امبیڈکر کا ہے، اتنا ہی حق حسین احمد کا ہے اور حفظ الرحمان سہیلوی کا ہے. میرے بھائی، مفتی معصوم ثاقب ہمارے ذمہ دار ہیں جمعیت کے. انہوں نے آپ کو دعوت دی، جمعیت علماء کڑپا نے دعوت دی، اور انشاءاللہ یہ آج کڑپا کا یہ میدان، یہ کھاتے مارتا ہوا سمندر، انشاءاللہ جمعیت جو پیغام دے گی وہ یہاں سے لے کر جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائی، قانون تو ہم نے بنایا تھا، آئین کی حفاظت ہم نے کی تھی، قربانیاں ہم نے دی تھی، اور جمعیت علماء نے ہر میدان میں آئین کی حفاظت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، گنگا جمنی تہذیب کے لیے اور آپسی سوہاد و شانتی بنائے رکھنے کے لیے جو مثالی قربانی دی ہیں شاید کہ کسی اور نے دی ہوں. میرے بھائی، انشاءاللہ جمعیت علماء قانون کے دائرے میں، جمعیت علماء کا ایک مزاج ہے، کبھی وہ سڑک پر اتر کر لڑائی نہیں لڑتی، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی. انشاءاللہ آج کا پیغام حضرت مولانا سید ارشد مدنی آپ کو دیں گے. انشاءاللہ آج کا یہ مجمع اور کڑپا کی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ، اور ان لوگوں کو پیغام دیا جائے گا، باور کیا جائے گا کہ یہ مسلمان آئین میں تبدیلی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے انشاءاللہ. اپنی بات کو رخصت کرتا ہوں. کڑپا والوں، آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اللہ اس پروگرام کو بار آور فرمائے. جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.